بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 19واں حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس دنیا میں اکڑنے والے مجرموں کی ندامت اور پشیمانی کا کیا حال ہوگا، اس حوالے سے آخرت کا ایک نہایت عبرت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر۔ فرمایا، آخرت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ وہ اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بڑی اکڑ دکھاتے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشائند بات نہیں ہوگی اور وہ پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ ان کے ہر عمل کو ہم پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے اور نہایت خوب آرام گاہ میں ہوں گے۔ اور جس دن آسمان بدلی کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی۔ اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ اور جس دن اپنی جان پر ظلم کرنے والا حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اس یاد دہانی سے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا، جبکہ یاد دہانی تو میرے پاس آ چکی تھی۔ اور اس دن رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم اس قرآن کے بارے میں بکواس کرتی رہی۔ ہر چیز میں اللہ کی کیسی قدرت اور حکمت جلوہ گر ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کی اس قدرت کی طرف نگاہ نہیں کی کہ کس طرح وہ سائے کو پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ساکن چھوڑ دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کی نشاندہی کرنے والا بنایا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور نیند کو دافع کلفت بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ اور وہی ہے جو اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاکیزگی بخشنے والا پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمینوں کو اثر نو زندہ کر دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کے پانی پینے کا انتظام کریں۔ اور وہی ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو، ایک کا پانی شیریں اور خوشگوار اور دوسرے کا نہایت شور و تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ اور ایک مضبوط بند کھڑا کر دیا۔ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو نسبی اور سسرالی رشتوں کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر جسے دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ فرمایا، خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، ان عذابھا کان غراما، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں اور نہ محترم جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کسی غلط بات میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بالا خانے ملیں گے، اور ان میں ان کا خیر مقدم تحیت و سلام کے ساتھ ہوگا، تحیت و سلام کے ساتھ ہوگا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
کیا ہی خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام۔ اس منظر میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں کس شان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مروبیت نہیں، ذرا مداہنت نہیں۔ فرمایا کہ فرعون نے کہا، ہم نے تم کو بچپن میں اپنے یہاں پالا نہیں، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں بسر کیے، اور تم نے وہ حرکت کی جو کی، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے وہ اس وقت کیا تھا جب میں خطا کاروں میں سے تھا۔ جب مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا تو میں تم سے بھاگا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت اور رسالت عطا فرمائی، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے پوچھا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خداوند ہے وہ، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا بھی رب اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا بھی رب ہے وہ۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل خبطی ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے وہ، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کا منظر جس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، دعوت کا سیدھا اور دل میں اتر جانے والا انداز، کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھلا یہ تم لوگ کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور برابر ان کی پوجا کرتے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، سنو، جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی، میں ان سب سے بیدار ہوں۔ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جو میں بیمار پڑتا ہوں اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے مجھے توقع ہے کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ سلیمان کے دربار کے کچھ مناظر دیکھیں۔ ایک خدا ترس حکمراں کا انداز حکمرانی کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں، اور ملکہ سبا کی دانش مندی کا بھی مشاہدہ کریں۔ سلیمان نے داؤد کا وارث بننے کے بعد کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم بھی عطا ہوا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں ہمیں بخشی گئی ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اکٹھا کر دیے گئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر، یہ سب ان کے قابو میں تھے۔ اور جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات سے خوش ہو کر مسکرائے اور پیاری سی شکر سے لبریز دعا کی۔ ایک دفعہ سلیمان نے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو سخت لہجے میں بولے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے علم میں وہ چیز آئی جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں ملکہ سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کو سب کچھ حاصل ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو پوجتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ میرا نامہ لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دو، اور ہٹ کر دیکھو کہ کیا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے کہ تم لوگ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔
میں کسی معاملے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگوں کی اس میں شرکت نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، تو سوچ لیجئے کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ میں سلیمان کے پاس اپنے سفیر تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، تم لوگ میرے سامنے مال پیش کر رہے ہو؟ دیکھو، مجھے خدا نے جو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ یہ تحفے تحائف تمہیں کو مبارک ہوں۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوجوں سے چڑھائی کریں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریو، تم میں سے کون اس کا تخت ان لوگوں کے فرما بردارانہ حاضر ہونے سے پہلے پہلے لائے گا؟ جنہوں میں سے ایک عفریت نے کہا، میں اس کو آپ کے پاس اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں اس کام پر قدرت رکھنے والا اور ایک امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں اس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے موجود دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میرا امتحان کرے، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ سلیمان نے حکم دیا کہ انجان بن کر اس کے تخت کو اس کے سامنے پیش کرنا، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار تھے۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جائیں، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی خیال کیا اور اپنی دونوں پڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا محل ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں رب العالمین کے حضور۔ حضرت سلیمان نے شکر گزاری کے جذبے سے معمور ہو کر جو پیاری سی دعا کی تھی وہ ہمارے دل و زبان کی بھی زینت ہونی چاہیے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں اس فضل پر شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔